جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے تو بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں ہونے والے دلچسپ واقعات اور موڑ کی، جو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ پروش راما بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پروش راما میں ہونے والے واقعات اور پروش راما میں بتائی گئی سٹوری پاکستان کے کلچر اور پاکستان کی تعلیمی سسٹم کو بہت ہی زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دیکھے جانے والا سب سے زیادہ پاپولر اور فیمس ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ پروش آج کل پاکستان کے لیڈ ڈراموں میں نظر آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جہانگیر، جو کہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور سب کے ساتھ آخری ملاقات کرتے نظر آئے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کے بیٹے ولی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکوں، اور وہ بہت سارے ایموشنز اور بہت ساری خود پرستی کی جنگوں میں خود کو لڑتا دکھائی دیتا ہے، اور ان سب کے باوجود وہ اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کا باپ الوداعی جملے کہتے ہوئے اس کی ماں سے مل رہا ہوتا ہے۔ سب بہت ہی زیادہ ایموشنل نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سالوں کے بعد جہانگیر اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آیا تھا، لیکن پاکستان کے معاشرے اور پاکستانی سسٹم نے اور اس کے بچوں کے ایکسپیرینس نے اس کو اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ وہ واپس امریکہ چلا جائے، جو کہ بہت ہی زیادہ ایموشنل سین نظر آ رہا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی سب کو الوداعی جملے کہہ کے گھر سے روانہ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے لیے، تو رستے میں ولی ان کی گاڑی کے سامنے ٹکراتے ہیں۔ ولی کے ٹکرانے کے باوجود بھی جہانگیر اس کی طرف ایک نظر دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، چلاؤ گاڑی۔ اور وہ اپنے بیٹے ولی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے انجان بن کے پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے۔ ولی کو یہ چیز بہت زیادہ دکھ دیتی ہے اور وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ولی قریب ہی بس پکڑ کے واپس جانے کے لیے بیٹھتا ہے، بہت سارے ایموشنل خیالوں میں کھویا ہوا ولی، جس کو آج وہ یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے اس کو بڑا کیا، کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، اور کیسے ایک غلط فہمی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ماں باپ میں اور بچوں میں ایک خراب تعلق کی وجہ سے ہر چیز کیسے اچانک سے بدل جاتی ہے، اور ماں باپ ان بچوں کے لیے انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں جن بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوتا ہے۔ ولی ان سارے ایموشنز میں گھرا ہوا بس میں بیٹھا نظر آ رہا تھا، اور بس کا کنڈکٹر جب اس سے کرایہ مانگتا ہے تو ایک دفعہ، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ پہ ولی اپنا وہ سارا غصہ، اپنا وہ سارا اندر کا غبار اور اپنے وہ سارے اندر کے خیالات کا غصہ اس بس کنڈکٹر پہ نکال دیتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی وہاں بس میں موجود لوگ ان کو چھڑوانے لگتے ہیں، اور بس والا کہتا نظر آتا ہے کہ اس کو بس سے اتار دو۔ جاتے جاتے وہ پیسے بھی پکڑا کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سے کرایہ بھی کاٹ لینا اور جو مار کھائی ہے اس کی مرہم پٹی بھی کروا لینا۔ تو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سیریس اور ایموشنل موڑ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ولی، جو کہ بہت ہی ڈپریشن کے ساتھ واپس پہنچتا ہے اور اپنے باپ کے جانے کا دکھ اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے، جیسے ہی وہ واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے تو اپنے باس کے اتنا پوچھنے پہ کہ مل آئے ہو اپنے باپ سے، واپس آ گئے ہو، وہ وہی غصہ دوبارہ سے اپنے باس پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے الفاظ کہتے ہوا نظر آتا ہے کہ جن الفاظ سے واضح ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ کتنا زیادہ ڈپریسڈ ہے۔ ایموشنل اویلیبلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیرنٹس کے سپورٹیو نہ ہونے کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار
ہو جاتے ہیں، جو کہ اس ڈرامے کے ذریعے پاکستانی معاشرے کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ اور جیسے ہی اس کے باس یہ پوچھتے ہیں تو وہ اپنے باس کو کہتا ہے کہ ہاں آئے تھے، گلے لگے، مجھے ملے، مجھے پیار کیا انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی، آپ تو یہی سننا چاہتے ہیں نا، لیکن وہ میرے باپ ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا ہے، انہیں صرف ہم سب کے جذبات کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، ارے انہوں نے تو مجھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور اس کا باس سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایموشنلی طور پہ کتنا زیادہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آنیہ، جو کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹو ہے، وہ اپنے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتی ہے، جو کہ سیلف بلیمنگ کا شکار ہوئی ہوئی ہے، جس کو لگتا ہے کہ ولی کا جانا، اس کے باپ کا جانا اور اس کے ماں باپ کے درمیان میں ہونے والے جھگڑوں کی ذمہ دار صرف وہ ہی ہے۔ وہ اس قدر سینسٹیو ہو چکی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس یا اس کی پرسنالٹی کا ان لوگوں کے درمیان میں ہونا ہی سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے، جس کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ اس چیز کو ختم کرنا اس طرح چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بہت سارے ایپیسوڈز میں آنیہ اپنے آپ کو ختم کرتے ہوئے دکھائی دی گئی ہے۔ آنیہ کافی سارے ایپیسوڈ میں سوسائیڈل اٹیمپٹس کرتے ہوئے بھی دکھائی دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم انزائٹی یا ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں اس کو بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کنیکشن کم ہونے کی وجہ سے اور بچوں کو ایموشنل اویلیبلٹی نہ ملنے کی وجہ سے اور اچھی پیرنٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اچھی اپ گرومنگ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ بات بات پہ ماں باپ کا جھگڑا اور بات بات پہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا بچوں کے مائنڈ پہ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے اور وہ امپیکٹ ایک بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے سوسائیڈل تھاٹس اور سوسائیڈل اٹیمپٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ اس ڈرامے میں ہانیہ کے کردار کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ آنیہ، جو کہ بہت ہی زیادہ مینٹلی سٹریس میں ہے، وہ اپنے آپ سے فون پہ بات کرنے میں مصروف ہوتی ہے، تبھی ماں نور کو یاد آتا ہے کہ آنیہ کہاں ہے، آنیہ کو کسی نے دیکھا ہے۔ ماہ نور، جو کہ اس کی ماں ہے اور ولی کی ماں ہے، آج کل آنیہ کو لے کے کافی زیادہ پروٹیکٹیو نظر آ رہی ہے، تو وہ فوراً سے جب آنیہ کے پاس آتی ہے، دروازہ نوک کرتی ہے، تو آنیہ جلدی سے اپنی ویڈیو کو وہیں پہ روک کے دروازہ کھولتی ہے اور گھبرائے ہوئے کہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بس سونے کی ٹرائی کر رہی تھی۔ تبھی وہاں پہ عمل آتی ہے اور عمل آتے ہی آنیہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنیہ آؤ، مجھے کچھ ڈائیگرامس بنوانی ہے تم سے، کیا تم مجھے بنا دو گی؟ آنیہ اپنا موبائل اور سب کچھ وہیں چھوڑتی ہے اور عمل کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تبھی ماں نور دیکھتی ہے اور آنیہ سے کہتی ہے کہ آنیہ، تم اپنا موبائل تو یہیں چھوڑ گئی ہو، اور جیسے ہی وہ موبائل اٹھاتی ہے تو ویڈیو پلے کر کے دیکھتی ہے۔ ویڈیو پلے کر کے دیکھتے ہی اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جب وہ آنیہ کو یہ ساری باتیں کہتے ہوئے سنتی ہے، وہ سیلف بلیمنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، خود کو ٹارچر کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایسی ویڈیوز بناتی ہے کہ جو ویڈیو نارمل ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں۔ ایسی ویڈیوز جس میں وہ ہر چیز کو خود پہ بلیم کر رہی ہے اور خود کو ٹارچر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ماہ نور یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ آنیہ کا موبائل پورا چیک کرتی ہے تو وہ اس طرح کی کافی ویڈیو سے بھرا پڑا ہوتا ہے، تو ماہ نور جلدی سے عمل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تھوڑا سا آنیہ سے سائڈ پہ ہو کے بات سنو اور اس کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ماہ نور ایک ایسی ماں کی طرح ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو بے بس ماں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر باہر واپس امریکہ چلا گیا ہے، پاکستان میں چھوڑ کر، جس کا بیٹا اس کے
شوہر کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس سے دور ہو چکا ہے، اور اس کی بیٹی اس سارے سینیریو میں ایک ایسی بچی دکھائی گئی ہے جو پاکستانی کلچر سے بالکل واقف نہیں ہے۔ پاکستان میں آنے کے بعد وہ مینٹلی سٹریس کا اتنا زیادہ شکار ہو گئی ہے، اور اپنے پیرنٹس کی چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اور لڑائیوں کا اتنا زیادہ اثر اس کے سر پہ ہو چکا ہے کہ جو ایک مینٹلی انسٹیبل پرسن بنتی جا رہی ہے۔ ماں نور جیسے ہی یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں وہ جلدی سے اپنی ایک ٹیچر کو کال کرتی ہے اور اپنی ایک کولیگ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کسی تھیراپسٹ کا بتا رہی تھی۔ ماہ نور آنیہ کو لے کے کنسرن شو کرتے ہوئے تھیراپسٹ کی سرچ میں لگ جاتی ہے، اور وہ آنیہ کے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا اور سب کچھ اپنی طرف کنورٹ کر لیتی ہے۔ جیسے ہی صبح وہ آنیہ کو دیکھتی ہے تو وہ آنیہ کو اور خود کو اسکول سے چھٹی کروا لیتی ہے، اور آنیہ کو اسکول نہیں جانے دیتی، اور تھیراپسٹ سے اپائنٹمنٹ بک کرواتی ہے۔ تھیراپسٹ سے اپائنٹمنٹ بک کروانے کے بعد وہ کچن میں آتی ہے کچھ کھانا بنانے کے لیے، تو وہیں پہ عمل کی ماں پناہ بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ تو وہ ماہ نور کی پریشانی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ماہ نور، جب سے جہانگیر بھائی گئے ہیں تم کافی پریشان نظر آنے لگی اور آنیہ کو لے کے کافی پروٹیکٹیو ہو گئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ان کی ساس وہاں پہ آ جاتی ہے، کچھ کہنے لگی ہوتی ہے تو ماہ نور کو دیکھ کے رک جاتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ ماہ نور جیسے ہی اس کی ساس کا رویہ دیکھتی ہے تو وہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ کافی دن سے آپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جب سے جہانگیر گئے ہیں آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ تو اس کی ساس بڑے ہی تلخ الفاظ میں کہتی نظر آتی ہے کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا۔ تو آگے سے ماہ نور کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا بھی گیا ہے، تو اس کی ساس یہ کہتی نظر آتی ہے کہ تمہارا بیٹا صرف تمہارا بیٹا گیا ہے، لیکن میرے دونوں بیٹے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا پورا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی نوک جھوک میں اس کی ساس چلی جاتی ہے۔ پناہ ماہ نور کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ امی تو ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، میں بات کروں گی امی سے۔ تبھی ماہ نور، جو کہ ہر چیز سے فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے، پناہ کی اس تسلی کو بھی نیگیٹو وے میں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پناہ بس کرو، تم تو امی کی ہی سائڈ لیتی رہتی ہو، وہ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں۔ اور تبھی پناہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو تمہیں سمجھا رہی تھی، اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ولی اپنے رات والے رویے سے کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے باس کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس کے باس آتے ہیں اور اس کو تیار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ولی بھائی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس تھوڑی لیٹ ہو جائے گی، تو آپ میوزک ویڈیو جو ہے وہ میں لیٹ نائٹ میں آ کے کر دوں گا۔ تو آگے سے اس کا باس کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ تو کوئی بات نہیں، اور ولی ان سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو اس کا باس یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پیسے تو میں تمہیں آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں پیسے کیوں چاہیے، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی وہ یہ کہنے ہی لگتا ہے کہ آپ اس بات کا حق نہیں رکھتے، تو اس کا باس فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر میں رہتے ہو تو مجھے حق ہے یہ بات پوچھنے کا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو۔ تو تبھی وہ بتاتا ہے کہ میں جاب انٹرویوز کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کا باس بہت ہی سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکھڑا کے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میوزک کا کیا، کیونکہ اس کا باس اس کو ریئلٹی کی طرف لا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سیلف انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہے، وہ اس کو میوزیشین اس کا ڈریم پورا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فوراً سے اس کا باس کہتا ہے اچھا تو تمہیں پیسہ چاہیے، تو وہ بہت ہی جذباتی ہو کے پیسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دوسری طرف آنیہ کا اپائنٹمنٹ بک ہونے پر ماہ نور آنیہ سے ریلیٹڈ چیزیں لے کر تھیراپسٹ کے پاس جاتی ہیں، تو تھیراپسٹ انہیں کہتی ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل لائف سے آنیہ کو کٹ کر دیں گی تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا؟ آپ اس کے لیے زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو رہی ہیں، ایسے کیسز میں بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کے۔ آپ اس پہ نظر رکھیں لیکن آپ اس کو باؤنڈ نہ کریں۔ یہی بات کر کے ابھی ماہ نور گھر واپس آئی ہوتی ہے تو آنیہ پھر سے اسی ہی کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ ماہ نور اس کے لیے کافی بنانے کے لیے جاتی ہے، جب وہ واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آنیہ پھر سے ونڈو کے پاس کھڑی ہے اور سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی سوچ رہی ہے۔ تبھی
ماہنور کی چیخ نکلتی ہے اور ڈرامہ وہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ڈرامہ، تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کے بہت سارے نیو ٹویسٹ اور نیو سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ایسے بہت سارے ڈرامز دیکھنے کے لیے اور ایسے بہت سارے ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ریویو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی تو السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئیے تو بات کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں ہونے والے دلچسپ واقعات اور موڑ کی، جو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ پروش ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ موڑ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پروش ڈرامہ میں ہونے والے واقعات اور پروش ڈرامہ میں بتائی گئی سٹوری پاکستان کے کلچر اور پاکستان کی تعلیمی سسٹم کو بہت ہی زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان میں دیکھے جانے والا سب سے زیادہ پاپولر اور فیمس ڈراموں میں سے ایک ڈرامہ پروش آج کل پاکستان کے لیڈ ڈراموں میں نظر آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں جہانگیر، جو کہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور سب کے ساتھ آخری ملاقات کرتے نظر آئے ہیں، وہیں دوسری طرف ان کے بیٹے ولی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں دوبارہ اپنے باپ کی شکل نہ دیکھ سکوں، اور وہ بہت سارے ایموشنز اور بہت ساری خود پرستی کی جنگوں میں خود کو لڑتا دکھائی دیتا ہے، اور ان سب کے باوجود وہ اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور اپنے باپ سے ملنے کے لیے اس کی طرف بھاگتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف اس کا باپ الوداعی جملے کہتے ہوئے اس کی ماں سے مل رہا ہوتا ہے۔ سب بہت ہی زیادہ ایموشنل نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سالوں کے بعد جہانگیر اپنی پوری فیملی کے ساتھ پاکستان واپس آیا تھا، لیکن پاکستان کے معاشرے اور پاکستانی سسٹم نے اور اس کے بچوں کے ایکسپیرینس نے اس کو اس چیز پہ آمادہ کر دیا کہ وہ واپس امریکہ چلا جائے، جو کہ بہت ہی زیادہ ایموشنل سین نظر آ رہا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی سب کو الوداعی جملے کہہ کے گھر سے روانہ ہوتا ہے ایئرپورٹ کے لیے، تو رستے میں ولی ان کی گاڑی کے سامنے ٹکراتے ہیں۔ ولی کے ٹکرانے کے باوجود بھی جہانگیر اس کی طرف ایک نظر دیکھ کے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، چلاؤ گاڑی۔ اور وہ اپنے بیٹے ولی کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر کے انجان بن کے پاکستان سے جا رہا ہوتا ہے۔ ولی کو یہ چیز بہت زیادہ دکھ دیتی ہے اور وہ اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ولی قریب ہی بس پکڑ کے واپس جانے کے لیے بیٹھتا ہے، بہت سارے ایموشنل خیالوں میں کھویا ہوا ولی، جس کو آج وہ یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کے باپ نے اس کو بڑا کیا، کیسے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا، اور کیسے ایک غلط فہمی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا ایک دوسرے کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ماں باپ میں اور بچوں میں ایک خراب تعلق کی وجہ سے ہر چیز کیسے اچانک سے بدل جاتی ہے، اور ماں باپ ان بچوں کے لیے انجان بننے کی کوشش کرتے ہیں جن بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوتا ہے۔ ولی ان سارے ایموشنز میں گھرا ہوا بس میں بیٹھا نظر آ رہا تھا، اور بس کا کنڈکٹر جب اس سے کرایہ مانگتا ہے تو ایک دفعہ، دوسری دفعہ اور تیسری دفعہ پہ ولی اپنا وہ سارا غصہ، اپنا وہ سارا اندر کا غبار اور اپنے وہ سارے اندر کے خیالات کا غصہ اس بس کنڈکٹر پہ نکال دیتے ہیں اور اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی وہاں بس میں موجود لوگ ان کو چھڑوانے لگتے ہیں، اور بس والا کہتا نظر آتا ہے کہ اس کو بس سے اتار دو۔ جاتے جاتے وہ پیسے بھی پکڑا کے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سے کرایہ بھی کاٹ لینا اور جو مار کھائی ہے اس کی مرہم پٹی بھی کروا لینا۔ تو یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ سیریس اور ایموشنل موڑ کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف ولی، جو کہ بہت ہی ڈپریشن کے ساتھ واپس پہنچتا ہے
اور اپنے باپ کے جانے کا دکھ اس کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے باس کے اتنا پوچھنے پہ کہ مل آئے ہو اپنے باپ سے، واپس آ گئے ہو، وہ وہی غصہ دوبارہ سے اپنے باس پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے اور ایسے الفاظ کہتے ہوا نظر آتا ہے کہ جن الفاظ سے واضح ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ مینٹلی طور پہ کتنا زیادہ ڈپریسڈ ہے۔ ایموشنل اویلیبلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیرنٹس کے سپورٹیو نہ ہونے کی وجہ سے بچے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جو کہ اس ڈرامے کے ذریعے پاکستانی معاشرے کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی گئی ہے۔ اور جیسے ہی اس کے باس یہ پوچھتے ہیں تو وہ اپنے باس کو کہتا ہے کہ ہاں آئے تھے، گلے لگے، مجھے ملے، مجھے پیار کیا انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی، آپ تو یہی سننا چاہتے ہیں نا، لیکن وہ میرے باپ ہیں، وہ ایسا نہیں کریں گے اور نہ ہی انہوں نے ایسا کیا ہے، انہیں صرف ہم سب کے جذبات کے ساتھ کھیلنا آتا ہے، ارے انہوں نے تو مجھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اور اس کا باس سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایموشنلی طور پہ کتنا زیادہ ٹوٹ چکا ہے اور وہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ کے وہاں سے چپ چاپ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف آنیہ، جو کہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے سب سے زیادہ افیکٹو ہے، وہ اپنے ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے، ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتی ہے، جو کہ سیلف بلیمنگ کا شکار ہوئی ہوئی ہے، جس کو لگتا ہے کہ ولی کا جانا، اس کے باپ کا جانا اور اس کے ماں باپ کے درمیان میں ہونے والے جھگڑوں کی ذمہ دار صرف وہ ہی ہے۔ وہ اس قدر سینسٹیو ہو چکی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی ایگزسٹنس یا اس کی پرسنالٹی کا ان لوگوں کے درمیان میں ہونا ہی سب سے بڑی غلطی ہے اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے، جس کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اور وہ اس چیز کو ختم کرنا اس طرح چاہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ بہت سارے ایپیسوڈز میں آنیہ اپنے آپ کو ختم کرتے ہوئے دکھائی دی گئی ہے۔ آنیہ کافی سارے ایپیسوڈ میں سوسائیڈل اٹیمپٹس کرتے ہوئے بھی دکھائی دی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم انزائٹی یا ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے میں اس کو بہت ہی زیادہ انڈر ریٹڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کنیکشن کم ہونے کی وجہ سے اور بچوں کو ایموشنل اویلیبلٹی نہ ملنے کی وجہ سے اور اچھی پیرنٹنگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اچھی اپ گرومنگ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ بات بات پہ ماں باپ کا جھگڑا اور بات بات پہ ایک دوسرے کو بلیم کرنا بچوں کے مائنڈ پہ امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے اور وہ امپیکٹ ایک بیماری میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کو ہم انزائٹی اور ڈپریشن کا نام دیتے ہیں۔ اس ڈپریشن کی وجہ سے سوسائیڈل تھاٹس اور سوسائیڈل اٹیمپٹس ہوتے ہیں، جیسا کہ اس ڈرامے میں ہانیہ کے کردار کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ آنیہ، جو کہ بہت ہی زیادہ مینٹلی سٹریس میں ہے، وہ اپنے آپ سے فون پہ بات کرنے میں مصروف ہوتی ہے، تبھی ماں نور کو یاد آتا ہے کہ آنیہ کہاں ہے، آنیہ کو کسی نے دیکھا ہے۔ ماہ نور، جو کہ اس کی ماں ہے اور ولی کی ماں ہے، آج کل آنیہ کو لے کے کافی زیادہ پروٹیکٹیو نظر آ رہی ہے، تو وہ فوراً سے جب آنیہ کے پاس آتی ہے، دروازہ نوک کرتی ہے، تو آنیہ جلدی سے اپنی ویڈیو کو وہیں پہ روک کے دروازہ کھولتی ہے اور گھبرائے ہوئے کہتی ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں بس سونے کی ٹرائی کر رہی تھی۔ تبھی وہاں پہ عمل آتی ہے اور عمل آتے ہی آنیہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنیہ آؤ، مجھے کچھ ڈائیگرامز بنوانی ہے تم سے، کیا تم مجھے بنا دو گی؟ آنیہ اپنا موبائل اور سب کچھ وہیں چھوڑتی ہے اور عمل کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ تبھی ماں نور دیکھتی ہے اور آنیہ سے کہتی ہے کہ آنیہ، تم اپنا موبائل تو یہیں چھوڑ گئی ہو، اور جیسے ہی وہ موبائل اٹھاتی ہے تو ویڈیو پلے کر کے دیکھتی ہے۔ ویڈیو پلے کر کے دیکھتے ہی اس کے ہوش اٹھ جاتے ہیں اور پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ جب وہ آنیہ کو یہ ساری باتیں کہتے ہوئے سنتی ہے، وہ سیلف بلیمنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، خود کو ٹارچر کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے، اور وہ ایسی ویڈیوز بناتی ہے کہ جو ویڈیو نارمل ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اپنے بچوں سے نہیں چاہیں گے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز بنائیں۔ ایسی ویڈیوز جس میں وہ ہر چیز کو
خود پہ بلیم کر رہی ہے اور خود کو ٹارچر کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ماہنور یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ عالیہ کا موبائل پورا چیک کرتی ہے تو وہ اس طرح کی کافی ویڈیو سے بھرا پڑا ہوتا ہے۔ تو ماہنور جلدی سے امل کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے تھوڑا سا عالیہ سے سائڈ پہ ہو کے بات سنو اور اس کو 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ ماہنور ایک ایسی ماں کی طرح ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو بے بس ماں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، جس کا شوہر اس کو چھوڑ کر باہر واپس امریکہ چلا گیا ہے، پاکستان میں چھوڑ کر، جس کا بیٹا اس کے شوہر کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے اس سے دور ہو چکا ہے، اور اس کی بیٹی اس سارے سینیریو میں ایک ایسی بچی دکھائی گئی ہے جو پاکستانی کلچر سے بالکل واقف نہیں ہے۔ پاکستان میں آنے کے بعد وہ مینٹلی سٹریس کا اتنا زیادہ شکار ہو گئی ہے اور اپنے پیرنٹس کی چھوٹی چھوٹی نوک جھوک اور لڑائیوں کا اتنا زیادہ اثر اس کے سر پہ ہو چکا ہے کہ جو ایک مینٹلی انسٹیبل پرسن بنتی جا رہی ہے۔ ماہنور جیسے ہی یہ سب کچھ دیکھتی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان نظر آتی ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں وہ جلدی سے اپنی ایک ٹیچر کو کال کرتی ہے اور اپنی ایک کولیگ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کسی تھیراپسٹ کا بتا رہی تھی۔ ماہنور عالیہ کو لے کے کنسرن شو کرتے ہوئے تھیراپسٹ کی سرچ میں لگ جاتی ہے اور وہ عالیہ کے ریلیٹڈ سارا ڈیٹا اور سب کچھ اپنی طرف کنورٹ کر لیتی ہے۔ جیسے ہی صبح وہ عالیہ کو دیکھتی ہے تو وہ عالیہ کو اور خود کو اسکول سے چھٹی کروا لیتی ہے اور عالیہ کو اسکول نہیں جانے دیتی اور تھیراپسٹ سے اپائنٹمنٹ بک کرواتی ہے۔ تھیراپسٹ سے اپائنٹمنٹ بک کروانے کے بعد وہ کچن میں آتی ہے کچھ کھانا بنانے کے لیے، تو وہیں پہ امل کی ماں پناہ بھی کھڑی نظر آتی ہے۔ تو وہ ماہنور کی پریشانی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ ماہنور جب سے جہانگیر بھائی گئے ہیں تم کافی پریشان نظر آنے لگی اور عالیہ کو لے کے کافی پروٹیکٹیو ہو گئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ابھی وہ بات کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ان کی ساس وہاں پہ آ جاتی ہے، کچھ کہنے لگی ہوتی ہے تو ماہنور کو دیکھ کے رک جاتی ہے اور جانے لگتی ہے۔ ماہنور جیسے ہی اس کی ساس کا رویہ دیکھتی ہے تو وہ شکایت کرتی نظر آتی ہے کہ کافی دن سے آپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، جب سے جہانگیر گئے ہیں آپ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہیں، ایسا کب تک چلے گا؟ تو اس کی ساس بڑے ہی تلخ الفاظ میں کہتی نظر آتی ہے کہ جب تک میرا بیٹا واپس نہیں آ جاتا۔ تو آگے سے ماہنور کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا بھی گیا ہے، تو اس کی ساس یہ کہتی نظر آتی ہے کہ تمہارا بیٹا صرف تمہارا بیٹا گیا ہے، لیکن میرے دونوں بیٹے مجھ سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے گھر کا پورا ماحول خراب ہو گیا ہے۔ تھوڑی سی نوک جھوک میں اس کی ساس چلی جاتی ہے۔ پناہ ماہنور کو تسلی دینے کے لیے کہتی ہے کہ امی تو ایسے ہی کہتی رہتی ہیں، میں بات کروں گی امی سے۔ تبھی ماہنور جو کہ ہر چیز سے فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے، پناہ کی اس تسلی کو بھی نیگیٹو وے میں لیتی ہے اور کہتی ہے کہ پناہ بس کرو، تم تو امی کی ہی سائڈ لیتی رہتی ہو، وہ ہمیشہ ایسے کرتی ہیں۔ اور تبھی پناہ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ میں تو تمہیں سمجھا رہی تھی، اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ولی اپنے رات والے رویے سے کافی زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور اپنے باس کو بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے ہی اس کے باس آتے ہیں اور اس کو تیار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ ولی بھائی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بس تھوڑی لیٹ ہو جائے گی، تو آپ میوزک ویڈیو جو ہے وہ میں لیٹ نائٹ میں آ کے کر دوں گا۔ تو آگے سے اس کا باس کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ تو کوئی بات نہیں، اور ولی ان سے کچھ پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کا باس یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ پیسے تو میں تمہیں آلریڈی دے چکا ہوں، لیکن پھر بھی تمہیں پیسے کیوں چاہیے، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی وہ یہ کہنے ہی لگتا ہے کہ آپ اس بات کا حق نہیں رکھتے، تو اس کا باس فوراً سے کہہ دیتا ہے کہ تم میرے گھر میں رہتے ہو تو مجھے حق ہے یہ بات پوچھنے کا کہ تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آ رہے ہو۔ تو تبھی وہ بتاتا ہے کہ میں جاب انٹرویوز کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اس کا باس بہت ہی سیڈ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکھڑا کے بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میوزک کا کیا، کیونکہ اس کا باس اس کو ریئلٹی کی طرف لا رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سیلف انڈیپینڈنٹ بنانا چاہتا ہے، وہ اس کو میوزیشین اور اس کا ڈریم پورا کرتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو فوراً سے اس کا باس کہتا ہے اچھا تو تمہیں پیسہ چاہیے، تو وہ بہت ہی
جذباتی ہو کے پیسے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ دوسری طرف آنیا کا اپائنٹمنٹ بک ہونے پر ماہنور آنیا سے ریلیٹڈ چیزیں لے کر تھراپسٹ کے پاس جاتی ہیں، تو تھراپسٹ انہیں کہتی ہیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ سوشل لائف سے آنیا کو کٹ کر دیں گی تو یہ اس کے لیے اچھا ہوگا، آپ اس کے لیے زیادہ اوور پروٹیکٹیو ہو رہی ہیں۔ ایسے کیسز میں بچے باغی بھی ہو جاتے ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹ کرنے کے۔ آپ اس پہ نظر رکھیں لیکن آپ اس کو باؤنڈ نہ کریں۔ یہی بات کر کے ابھی ماہنور گھر واپس آئی ہوتی ہے تو آنیا پھر سے اسی ہی کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ ماہنور اس کے لیے کافی بنانے کے لیے جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ آنیا پھر سے ونڈو کے پاس کھڑی ہے اور سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی سوچ رہی ہے۔ تبھی ماہنور کی چیخ نکلتی ہے اور ڈرامہ وہیں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ڈرامہ، تو یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کے بہت سارے نیو ٹویسٹ اور نیو سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ ایسے بہت سارے ڈرامز دیکھنے کے لیے اور ایسے بہت سارے ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔